بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر قیادت لانگ مارچ اس وقت عوامی سمندر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھرا پہنچتے ہی خان صاحب کو بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج صبح تحریک انصاف کے اراکین کی بغاوت کی خبر آئی، بلکہ ایک رکن ٹی وی چینل پر خود بتاتے رہے کہ وہ آج بڑی بغاوت کرنے جا رہے ہیں، لیکن لانگ مارچ میں اپنے ساتھیوں سمیت شامل ہو کر کس طرح وہ خان کے قدموں میں ڈھیر ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے۔ تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے۔ کیا ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، ان تینوں خبروں کی تفصیل ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جمہوریت کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں کہ آخر جس حکومت کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں اس سے آپ کے مطالبات کیا ہیں، اس کے اندر حکومت کون سے مطالبات تسلیم کرے گی، کون سے نہیں کرے گی، کہیں مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں بعد کے اندر آتی ہیں اور کچھ نہ کچھ فیس سیونگ دی جاتی ہے، یا پھر لانگ مارچ اور جو احتجاج ہیں وہ جب عوامی سمندر میں تبدیل ہوتے ہیں تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے بھی اس جمہوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اسد عمر اور فواد چودھری نے کچھ چیزیں حکومت کے سامنے رکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں اور اس کے بعد جو بڑی دو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لی ہے۔ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہم کسی کو فتح کرنے نہیں نکل رہے، ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت واپس کر دو اور عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ، ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ، کیونکہ اس وقت ملک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بحران نظر آ رہا ہے۔ اس بحران سے نکلنے کا راستہ نیا الیکشن ہے۔ آئین ہمیں سال کے 365 دن روزانہ جلسہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے 4 نومبر جمعہ کے لیے دھرنے اور جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے کی درخواست دی ہے۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ صرف اور صرف الیکشن ہے۔ رانا ثناءاللہ نے بڑی دھمکیاں دی، ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے فواد چودھری نے بھی کہا کہ تھوڑی دیر پہلے جن ایم پی ایز کے نام دیے گئے تھے، تینوں نے بیان دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تحریک انصاف چھوڑیں۔ پرسوں کہا گیا کہ شیخ رشید لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اس طرح کی خبریں پھیلائی گئیں، اور وزیر اعظم کے سوشل میڈیا کے فوکل پرسن احمد جواد جو ہے انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے، مزید بھی استعفے آئیں گے۔ تو ایک فوری طور پر جو عام مطالبہ ہے جو ہمیشہ عمران خان بھی سامنے رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے۔ ہم کوئی یہاں پر اسلام آباد کو فتح کرنے نہیں آ رہا ہے، کوئی چڑھائی نہیں کر رہا ہے، ہماری یہ مطالبات آئینی ہے، قانونی ہے، ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور حکومت کو ہوش کے ناخن لے کر معاملات کو مزید ہوا دے کر آگ نہیں لگانی چاہیے اور شہریوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اب حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے جب لانگ مارچ اسلام آباد کے اندر پہنچے گا، لیکن آج یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ صبح خرم لغاری ایم پی ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے اندر بھی ہوتے تھے، اور پھر ان کو عمران خان کے ساتھ شامل ہونا پڑا، کئی مرتبہ نکلے، کئی مرتبہ پارٹی کے اندر داخل ہوئے۔ جمہوریت کا پاکستان میں تو کم از کم ہم نے یہی حسن دیکھا ہے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ایک سے نہیں بلکہ کئی چینلز پر لائیو آ کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب میرے ساتھ 5 ایم پی ایز ہیں ہم ٹوٹل، اور ہم تحریک انصاف سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک انہوں نے وجہ بتائی کہ جو ہمیں خواب دکھائے گئے وہ اور تھے، یہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر کس کو بناتا ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وزیر بنایا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بڑے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ جو کھیل ہے وہ عمران خان کھیل کھیل رہے ہیں، یہ بات بھی انہوں نے کی۔ اور اس پر مجھے بھی ایسے لگا، اور میں نے آج پہلی ویڈیو کے اندر یہ چونکہ بہت بڑی خبر تھی اور اس کو ڈسکس کیا کہ اگر یہ بغاوت ہوتی ہے اور اسی طرح کل کو 2-4 لوگ اور شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ لیکن اب جو خرم لغاری ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت، یعنی اکیلے نہیں، اپنے قافلے سمیت لانگ مارچ کے لیے روانہ ہی نہیں ہوئے، بلکہ لاہور کے قریب پہنچ گئے ہیں،
اور پہنچ کر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، پرویز الہی کے ساتھ ہیں، جناب ہم نوکر کی نکرہ کی، ہم تو پارٹی کے وفادار ہیں، اپنے ساتھیوں سمیت میں لانگ مارچ کے اندر پہنچ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب یہ واقعہ کیسے رونما ہوا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں بندہ ہے تو اس کا جو گھر والے ہیں وہ بھی اس کے کہنے پر دوسری بار سالن نہیں دیتے۔ اب یہ ایم پی ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے، لیکن اس طریقے سے تو استعمال نہیں کر سکتے کہ بلے کے ووٹ پر آئیں اور پھر یہ نخرے دکھائیں۔ لیکن ان کے جو والد ہیں انہوں نے کہا ہے، اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے پتر پھر گھر نہ آئیں، چونکہ اس وقت اتنا پبلک پریشر ہے اور مومنٹم بنا ہوا ہے۔ کم از کم جو لانگ مارچ کے اندر فزیکل وہ شریک نہیں بھی ہیں تو ان کے جو جذبات ہیں گھر بیٹھ کر، کوئی اوورسیز پاکستانی ہے، کوئی یو کے میں ہے، کوئی یورپی دیگر ممالک کے اندر ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، گلف کنٹریز کے اندر ہے، یا عرب ممالک کے اندر یا عجم میں جہاں بھی ہیں، تو ان کے جو ذہنی وابستگی ہے، جذبات ہیں، جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ہیں۔ وہ اس وقت دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو محفوظ رکھے۔ اور میں ایسے لوگوں سے آج ملا اور وہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ جیسے ارشد شریف کے ساتھ ہوا، کوئی ایسی گیم جو ہے وہ ڈالنے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے۔ باقی سیاسی جنگ ہے، اس کے اندر تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا پھر ادھر نہیں آنا، اگر آپ نے یہ چھوڑنی ہے تو یہاں پر یہ ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور ان کے جو والد ہیں انہوں نے کہا کہ جتوئی گروپ اور لغاری گروپ کا جینا مرنا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہے، ہمارا خاندان اور گروپ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، خرم لغاری کا ذاتی فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ کہا ہے اس کے ابا جی نے، خرم لغاری جو ایم پی ہے، اور انہوں نے کہا ہے یہ ان کے والد ہیں چنو خان لغاری، انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ہیں، پارٹی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگر یہ پتر میرا جو ہے یہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی ثوابدید ہے۔ تو جب ابا نے بھی کہا کہ پتر گھر نہیں آنا تو یہ بالآخر باقی جو تمام وہاں پر ایم پی ایس تھے انہوں نے کہا یہ بلف چھوڑا ہے، ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں لانگ مارچ کے اندر پہنچنے کی، تو یہ خبر کم از کم ہمارے حوالے سے درست نہیں ہے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ اس وقت وہ قافلہ وہ کپتان کے قدموں میں ڈھیر ہوا ہے، خرم لغاری سمیت۔ تو ٹی وی چینل پر آج جو چلتا رہا اور جو کچھ اینکر اور صحافیوں کو امید تھی وہ آج پانی پھر گیا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، وکلاء کی جو سیاست ہے اس کا پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا عام کردار ہے، اور جو لوگ تھوڑا بہت ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ اس میری بات کو وزن دیں گے کہ پچھلے تقریباً 5-6 سال کے اندر ہم نے دیکھا جو وکلاء تھے انہوں نے یہاں پر عمران خان کے خلاف بڑا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے مختلف تحریکیں چلائی، اور اب تو احسن بون کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بننے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک نون لیگ کا ونگ بن گیا ہے، اور ایسی صورتحال بنا دی گئی تھی، کوئی پراکسی پٹیشنز جن پر اعتزاز احسن جیسا بندہ بھی ان وکلاء کے خلاف جو ہے وہ بول پڑا کہ یہ پراکسی پٹیشنز کیوں فائل کرتے ہیں۔ یعنی عمران جو نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی خاتمے کی درخواست ہے وہ بھی سپریم کورٹ بار دے رہی ہے۔ پھر ہر معاملے کے اندر جو ججز ہیں ان کے خلاف ایک محاذ رائی ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن ایک نقطہ نظر کو مزید ایکسٹریم لیول تک لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ دو جو وکلاء کے گروپ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بڑا عام کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ کو علم ہے یہ جو وکلاء کے گروپ ہیں یہ جوڈیشری پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا جو ہے وہ ورتھ ہے، اور ججز بار اور بینچ کا ایک تعلق ہے۔ تو پچھلے تقریباً 4-5 سال کے اندر تحریک انصاف کو یہ بڑا جو ہے وہ دھچکا لگا کہ وکلاء برادری کے جو بڑے نام تھے، کم از کم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شعیب شہین صاحب بن گئے، تو یہ مخالفت کر رہے تھے ہر معاملے کے اندر۔ تو جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ وکلاء برادری مل رہی تھی تو اس وقت جو ہے تحریک انصاف اکیلی ہو جاتی تھی اور پھر ان کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا تھا۔ اب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آج صدروں میں اور دو بڑے عام گروپ ہیں وکلاء کے سب سے بڑے، ایک ہے آسمہ جہانگیر گروپ اور ایک ہے حامد خان گروپ۔ یہ آپس کے اندر پچھلی 3 مرتبہ آسمہ جہانگیر گروپ نے فتح حاصل کی ہے، لیکن اب جو ہے وہ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ
کہ بیرسٹر عابد زبیری، جن کا تعلق جو ہے وہ حامد خان گروپ سے، اور آپ کو علم ہے حامد خان کی جو ہے وہ صلح بھی ہو گئی ہے، اور اب حامد خان گروپ کو سپورٹ کیا ہے تحریک انصاف نے، اور باقاعدہ جو ان کے وکلاء ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے، مہم چلائی ہے، اور حامد خان کے نام پر گروپ ہے، وہ آلریڈی پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ تو یہ اچھرا کے اندر لانگ مارچ پہنچا عمران خان کا، اور ان کو یہ بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ خان صاحب ویسے تو آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ جو باغی ہے بغاوت کچل دی گئی ہے وہ عوامی پریشر کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پر عابد زبیری جو حامد خان گروپ سے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ صدر بن گئے ہیں، اور ان کے صدر بننے کے بعد جو ہے وہ جو وکلاء کے اندر ایک خاص قسم کا ماحول تھا، اور جس کے اندر یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ جناب جو ہے وہ ہمیشہ تحریک انصاف کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، زرداری اور شریفوں کی حمایت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ سپنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ٹوٹ گیا ہے پہلی مرتبہ۔ میرٹ پر یقیناً وہ بات کریں گے۔ اب یہ غیر حتمی نتائج کے مطابق حامد خان گروپ کے ایڈوکیٹ عابد شاہد زبیری یہ 199 ووٹوں کی لیڈ سے صدر سپریم کورٹ بار منتخب ہوئے ہیں۔ تمام 12 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج کے مطابق حامد خان گروپ کے عابد شاہد زبیری کو 1347 ووٹ ملے ہیں، جبکہ آسمہ جہانگیر گروپ کے ایڈوکیٹ خالد جاوید کو 1148 ووٹ ملے ہیں۔ تو 199 ووٹوں سے یہ منتخب ہوئے ہیں۔ 3 سال بعد یہ آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وکلاء کی سیاست پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر اور جوڈیشری پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا جو اب حل ہوا ہے۔ تو خان صاحب نے بتایا گیا ہے کہ اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور اب لانگ مارچ کا جو سیاسی پہلو ہے اور عوام کا ایک سمندر لاہور کے اندر اس وقت لاہوری رات کا منظر ہے، باہر نکل آئے ہیں، اور وہ جو ٹی وی چینلز چند ایک ہیں جو پیچھے سے جو خبریں یعنی لانگ مارچ ہونا ہے 3 بجے شروع، تو وہ جو 10 بجے والی فوٹیج پورا دن چلاتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑی جو ہے وہ صورتحال خراب ہے بیچاروں کے لیے، خالی جگہ نہیں مل رہی، وہ جو چند ایک کنیزیں ہیں وہ بیچارے بھی اس وقت پریشان ہیں۔ لیکن جس طرح عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ رہے ہیں، اس کا نون لیگ اور پی ڈی ایم فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں ضرور پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔